الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے الیہود یہود کو والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا انہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے، یعنی سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے اقربہم ان میں سے سب سے زیادہ قریب، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب، مودتاً دوستی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا انا نصارى ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تقابل کر رہے ہیں اہل کتاب کا، کفار کا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے دشمن کون ہیں اور نسبتاً کم دشمن کون ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، اور مسلمانوں کے نسبتاً کم دشمن وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو اگر یہود کو دیکھا جائے اور اللہ نے ساتھ مشرکین کا ذکر کیا ہے، کفار کا، مشرکین کا، تو ان لوگوں کے اندر اصل میں زیادہ بڑا تکبر، زیادہ جہود اور زیادہ اناد ہے اللہ کے دین کے بالمقابل، اسلام کے بالمقابل، مسلمانوں کے بالمقابل۔ اصل میں جہود استکبار عیسائیوں میں بھی ہے، یہ نہیں ان میں نہیں ہے، ان میں بھی ہے، نسبتاً یہود میں زیادہ ہے۔ عیسائیوں میں نسبتاً جہالت، ضلالت زیادہ ہے، یہود میں نسبتاً جہود اور استکبار زیادہ ہے۔ یعنی یہود میں یہ چیز زیادہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپا کر وہ بغاوت کرتے ہوئے حق کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے مقابلے میں میں بار بار نسبتاً کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی یہود ان میں بھی گمراہی، جہالت زیادہ ہو، بعض یہود میں جہالت ہو، بعض عیسائیوں میں تکبر زیادہ ہو، لیکن یہود میں تکبر اور جہود زیادہ ہے۔ اس لیے یہود کے بارے میں المغضوب علیہم، یعنی جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، اور عیسائی ان کے بارے میں الضالین، یعنی گمراہ، جاہل، جن کی گمراہی کی وجہ جہالت، لا علمی ہے۔ اور یہود کی گمراہی کی وجہ صرف جہالت اور لا علمی نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے بوجھتے بغاوت کرتے ہوئے اور جہود اور استکبار کرتے ہوئے وہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے قریب قریب حالت وہ مشرکین کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہود نے، ان کے پاس ایسے نبی جن کو وہ اللہ کے نبی تسلیم کرتے تھے، ان کو پتہ تھا اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جب وہ نبی ایسی بات کرتے جو یہود کی مرضی اور ان کی خواہش کے خلاف ہوتی، تو یہود اس کی تکذیب کر دیتے، اس کو جھٹلا دیتے اور نبیوں کو شہید کر دیتے۔ تو یہ تکبر اور یہ جہود اور یہ اناد، یہ اتنا انتہا درجے کی یہ یہود کے اندر رہی۔ نسبتاً عیسائیوں میں یہ جہود اور یہ استکبار کم ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود میں اور مشرکین میں مسلمانوں کی عداوت زیادہ ہے، اور عیسائیوں میں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان میں یعنی دوستی زیادہ ہے مسلمانوں سے نسبتاً یہود کے مقابلے میں، یعنی ان میں یہ دشمنی یہود کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں کم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن منہم قسیسین، یہ اس لیے ہے کہ بے شک ان میں قسیسین، ان میں قسیسین بھی ہیں، یعنی ان میں ان کے ایسے علماء ہیں، عیسائیوں کے علماء کو قسیس بھی کہتے ہیں، ان میں علماء ہیں، ورہبانا، اور ان میں درویش قسم کے لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ نسبتاً کی بات ہے، ورنہ تکبر عیسائیوں میں بھی موجود ہے، استکبار، جہود عیسائیوں میں بھی موجود ہے، انکار عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی بھی بہت زیادہ رہی ہے، اور عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے ہیں، جیسے اندلس میں ہوا، اور جیسے آج کل امریکہ اور یورپ میں آپ کو پتہ زیادہ بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اور امریکہ اور یورپ نے اور برطانیہ نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے، اور افغانستان میں اور عراق میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور پھر جو کچھ سربیا میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، تو عیسائی بھی بہت ظالم ہیں، اور عیسائی بھی بہت تکبر کرنے والے اور مسلمانوں سے بہت دشمنی کرنے والے ہیں، لیکن اگر نسبت کی بات کی جائے تو یہ چیز یہود میں زیادہ ہے، یہ چیز مشرکین میں زیادہ ہے۔ عیسائیوں کے اندر آپ دیکھیں، عیسائیوں کے دین کے اندر، اگرچہ ان کے دین میں بھی تحریف موجود ہے، لیکن ان کے دین کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر نسبتاً نرمی موجود ہے۔ اگر کوئی آپ کو مارے، آپ دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ اب یہ تعلیم بھی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ صحیح تعلیم تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے حلوہ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ایک انسان سٹینڈ کر سکے تو انسان کو سٹینڈ کرنا چاہیے ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، اور انسان کو اپنے آپ کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ظلم کرے تو اس کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دیا جائے، اس سے کہا جائے کہ ہاں جی آپ جتنا ظلم کر سکتے ہو آپ ظلم کرو، ہم نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو ان میں درویش قسم کے لوگ بھی ہیں، تارک دنیا، راہب قسم کے لوگ، اور ان میں تکبر نسبتاً کم ہے یہود کے مقابلے میں۔ ورنہ تو جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے انکار کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرے، اور یہ انکار یہود نصارہ دونوں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انکار ہی تو تکبر ہے۔ یہ تکبر یہود کے اندر بھی ہے، اور یہ تکبر عیسائیوں کے اندر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو حق کا انکار جو تکبر ہے، یہ تکبر تو یہود میں بھی پایا جاتا ہے، مشرکین میں بھی پایا جاتا ہے، اور عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہود کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں عیسائیوں کو کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ یہود کے مقابلے میں کم سخت ہیں، اور اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں قسیس بھی ہیں، ان میں درویش قسم کے لوگ بھی ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہے، یعنی تکبر نہیں ہے سے مراد تکبر کم ہے نسبتاً یہود کے مقابلے میں، ورنہ تکبر تو ان میں بھی موجود ہے۔ اب عیسائیوں کی یہود کے مقابلے میں فرق کی عملی مثال دیکھیں آپ، یہ صرف کوئی ایک نظریاتی، کوئی ایک زبانی بات نہیں ہے، اس کی عملی مثالیں موجود ہیں۔ اس کی عملی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے پیش بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی مثالیں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی ایسی مثالیں آئیں۔ آج بھی عیسائی لوگ زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں یہود کے مقابلے میں، یہود بہت کم مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ عیسائی مسلمان ہوئے، یہود بہت کم مسلمان ہوئے۔ باقاعدہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ عیسائیوں کی پوری پوری جماعت مسلمان ہو گئی، یہود میں ایسی چیز خال خال نظر آتی ہے۔ یہ باقاعدہ اس کے عملی دلائل بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی عملی بعض مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب یہ سنتے ہیں وہ چیز جو نازل کی گئی رسول کی طرف، قرآن، اللہ کی وحی،
ترا اعینہم، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، وہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس لیے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مثال پیش آئی کہ عیسائیوں میں یہ مثال موجود ہے۔ عیسائیوں میں نسبتاً یہود کے مقابلے میں کم تکبر ہے۔ عیسائی جلدی جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ باقی میں بتا رہا ہوں کہ مخالفت اسلام کی عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر اسلام کے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں یہود عیسائی بھی مل جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان اور عیسائی بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن اگر نسبت کی بات کی جائے تو اللہ نے ہر چیز کے درجات رکھے ہیں۔ اللہ نے نیکیوں کے بھی درجات رکھے ہیں، مسلمانوں کے بھی درجات رکھے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی۔ سارے اچھے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے برے لوگوں کے بھی درجات رکھے ہیں، سارے برے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے جنت کے اندر بھی درجات رکھے ہیں، اللہ نے جہنم کے اندر بھی درجات رکھے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو درجے ملیں گے، تو اللہ نے وہ درجے بیان کیے ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن سارے ہی ہیں، تو نسبتاً یہود اور مشرک زیادہ بڑے دشمن ہیں اور نسبتاً عیسائی کم۔ اور اس کی مثال پیش کی گئی کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو نجاشی اور نجاشی کے جو ساتھی تھے، تو روایات سے پتہ لگتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم زیادہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ جائیں آپ لوگ ہجرت کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سپورٹ موجود تھی آپ کے خاندان میں ہی، آپ کے خاندان کے لوگ چاہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ مسلمان بھی ہوئے تھے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ قبائلی نظام موجود تھا تو قبائلی نظام میں خاندان چاہے وہ آپ پر ایمان لایا یا نہیں لایا، وہ خاندانی طور پر آپ کی حمایت کرتے تھے۔ خاص طور پہ آپ کے خاندان میں جو بنو ہاشم اور بنو مطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، آپ کے جو دادا کے دادا تھے عبد المطلب آپ کے دادا، اور ان کے دادا عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹا ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں، اور پھر ایک بیٹا مطلب، اور ایک عبد شمس، اور ایک نوفل۔ تو یہ جو ہاشم اور مطلب ہیں، ان کا بعد میں جب اولادیں ہوئیں تو ان کا آپس میں تعلق زیادہ تھا، دوستی زیادہ تھی، اور جو عبد شمس ہیں اور نوفل، عبد شمس کی اولاد میں امیہ ہے ایک شخص، اموی لوگ عبد شمس سے ہیں۔ جو اموی لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی کی اولاد ہیں۔ آپ کے پردادا ہاشم ہیں، ان کے بھائی عبد شمس ہیں، عبد شمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے، تو امیہ سے اموی بنتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے آخر میں، حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ وہ اموی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30ری پشت سے وہ آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کا جو خاندان تھا جو عبد مناف سے چلا آ رہا تھا، تو 2 بیٹوں کی اولاد وہ آپس میں ان کا تعلق تھا، اور 2 بیٹوں کی اولاد ان کے آپس میں تعلق تھا، تو یہ 2 گروہ بنے ہوئے تھے اور ان کے آپس میں مخالفت بھی تھی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی اموی لوگوں سے، بنی عبد شمس سے اور بنی نوفل سے مخالفت تھی۔ بنی نوفل اور بنی عبد شمس یہ آپس میں قریب تھے، اور بنی ہاشم اور بنی مطلب آپس میں قریب تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے تھے آپ کے خاندان میں سے، تو آپ کے خاندان کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ وہ آپ کے حمایتی تھے، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، وہ قبائلی نظام کے تحت وہ آپ کی حمایت کرتے تھے۔ اور قبائلی نظام کے اندر یہ بھی چیز موجود تھی کہ کسی ایک شخص کو کوئی ایک شخص بھی امان دے دے یا اس کا خاندان موجود ہو تو دوسرے لوگ اس شخص پر ظلم زیادتی کرنے سے باز رہتے تھے، کیونکہ وہ فرد اکیلا فرد نہیں ہوتا تھا، وہ اس پہ ظلم زیادتی پورے خاندان کے خلاف ظلم زیادتی شمار ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نے بتایا بنو ہاشم بنو مطلب یہ آپ کے حمایتی تھے، تو اس خاندان میں صرف ابو لہب ایسا شخص تھا
کہ جس نے علی الاعلان آپ کی مخالفت کی. باقی لوگوں میں چاہے وہ مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے وہ آپ کے حمایتی تھے، وہ آپ کی سپورٹ کرتے تھے، اس معنی میں آپ کی سپورٹ کرتے تھے. وہ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو آپ کے موقف کے حامل نہیں تھے وہ، لیکن کوئی ظلم و زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی وہ اس کے خلاف تھے. تو ابو طالب اور دیگر لوگ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کی حمایت کرتے رہے پوری زندگی اسی اصول کے تحت. بلکہ جب شیب ابی طالب میں آپ کو جانا پڑا تو شیب ابی طالب میں صرف آپ اور مسلمان نہیں گئے، بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ بھی جو مسلمان نہیں بھی تھے ان کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا. اس بائیکاٹ میں جو ہے وہ ابو لہب شامل نہیں تھا بنو ہاشم بنو مطلب میں، اور وہاں بنو عبد شمس اور بنو نوفل جو ہے وہ بھی اس بائیکاٹ میں شامل نہیں تھے کیونکہ وہ آپ کے حمایتی نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ذاتی طور پہ اتنا بڑا پرابلم نہیں تھی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے اس قسم کے خاندان جو مسلمان زیادہ تر کمزور تھے اور زیادہ تر غلام تھے، عام طور پہ جو لوگ شروع میں مسلمان ہوتے ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا تھا اور ان کو زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جائیں آپ لوگ جو ہیں وہ حبشہ چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ، وہاں امن و امان ہے اور وہاں کا بادشاہ اچھا شخص ہے، وہ آپ کی حمایت کرے گا. تو آپ نے ان کو بھیجا. پھر آپ نے بعض صحابہ کے ذریعے، کہا جاتا ہے عمر بن امیہ زمری ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ آپ نے لیٹر بھی لکھا نجاشی کو، جس کا اصل نام، نجاشی تو حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اس کا اصل نام اصحمہ تھا، اصحمہ صاد کے ساتھ. تو آپ نے اس کو لیٹر بھی لکھا تھا، تو حالات سے آگاہ کیا گیا. تو جب آپ کا خط پہنچا نجاشی تک تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا، اور نجاشی کے ساتھ اس کے درباری بھی موجود تھے. تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری کیا تفصیلات ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے وہاں اسلام کی حقانیت کو پیش کیا، دین اسلام کی بہترین تعلیمات پیش کی، اور بتایا کہ کس طرح قریش ان پہ ظلم کرتے ہیں اور ان پر ظلم سے بچنے کے لیے وہ آئے ہیں حبشہ. اور پھر حضرت جعفر طیار نے دعوت پیش کرتے ہوئے 7 سورہ مریم کی آیتیں بھی پیش کی. اصل میں نجاشی کو یہ کہا گیا، وہاں سے قریش کا ایک وفد بھی آ گیا نجاشی کو ورغلانے کے لیے. تو انہوں نے نجاشی سے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ لوگ فتنہ پھیلا کر اب بھاگ کے ادھر آ گئے ہیں، تو آپ کے ہاں یہ پناہ لے رہے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ورغلایا نجاشی کو کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کے بڑے مخالف ہیں، عیسائیوں کے بڑے مخالف ہیں. آپ کا موقف حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی ایسے تقدس کے خیالات نہیں رکھتے. حضرت جعفر طیار نے اسلام کی تعلیمات پیش کی، قریش کا ظلم پیش کیا، اور ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلام کو جو موقف ہے وہ واضح کرنے کے لیے سورہ مریم کی شروع کی آیات 2 صفحے 2 رکوع شروع کے وہ پڑھے، جس میں حضرت زکریا، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا، پھر حضرت مریم کا، پھر حضرت عیسیٰ کا. کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اپنی قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ کو لائیں، اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر انہوں نے بولے، اور بول کر انہوں نے اللہ کے بندہ ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور حضرت عیسیٰ اللہ کو کہتے تھے اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. تو حضرت عیسیٰ کی فضیلت بیان ہوئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت مریم کی بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. لیکن یہ بتایا گیا سورہ مریم میں کہ یہ انسان ہے، ان میں کوئی خدائی صفات نہیں ہے. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں سورہ مریم میں. تو جب نجاشی نے یہ آیات سنی، نجاشی اور اس کے درباریوں نے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور نجاشی نے وہ زمین سے تنکا اٹھا کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے قرآن کی ان آیتوں میں،
تو حضرت عیسیٰ کا نہ مقام اس تنکا کے برابر اس سے زیادہ ہے، نہ اس تنکا کے برابر اس سے کم ہے۔ بالکل عین انصاف کی بات ان آیتوں میں کہی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مقام بھی بیان ہوا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو بھی نہیں ہے جو غلو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجاشی نے ایک وفد بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علماء کا، کہ وہ دیکھیں کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو اس وفد پر قرآن کریم پڑھا گیا۔ تو یہ اس وفد کی کیفیت ہے جو قرآن میں یہاں بیان ہوئی۔ وہ وفد مسلمان ہوا، بعد میں وہ نجاشی کے پاس گئے، اس کو بتایا، نجاشی بھی مسلمان ہوا۔ بہرحال وہ حضرت جعفر طیار نے آیتیں پڑھی ہوں اور وہ واقعہ حبشہ میں پیش آیا ہو، یا وہ حبشہ کا وفد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو، تو بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ پورے کی پوری جماعت انہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سن کر ان پر قرآن کی حقانیت واضح ہوئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کے اندر کتنی بڑی تاثیر موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑے 14 علوم کی اور اتنے علوم کی ضرورت ہے، دیکھیں ایک ہے قرآن کریم کی گہرائی اور قرآن کریم سے کما حقہ استفادہ کرنا اور تفصیلات میں جانا، وہ تو ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ 14 علوم ہو کہ 1400 کے 14,000 علوم ہوں، تو قرآن کی گہرائی اور قرآن کی کن اور حقیقت تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا آپ 14,000 علوم حاصل کر لیں۔ لیکن جہاں تک قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، تو قرآن سے تذکیر حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہوتی، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کفار نے قرآن سنا، بالکل لا علم لوگوں نے قرآن سنا اور وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کی زبان سمجھتے تھے، عربی زبان۔ ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے، اللہ نے قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی، اللہ کا کلام ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے، دوسری زبان ہونے کی وجہ سے ان پر بھی قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں، یوٹیوب پہ ایسے واقعات اور ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ انگریز اور دیگر زبانوں کے لوگ وہ قرآن سنتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ قرآن سن کر ان پر بھی قرآن کا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ قرآن کے روحانیت سے وہ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے، جن میں اللہ نے یہ عیسائیوں کی جماعت کی مثال پیش کی، ان کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی، بہت سارے لوگ قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر کے بارے میں بھی واقعہ مشہور ہے، کس حد تک صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، کہ سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ جب ان کی بہن نے ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تھیں، یا ان کے سامنے وہ قرآن کریم لایا گیا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، تو بہرحال تو یہ ایک مثال ہے کہ عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ یہود کے مقابلے میں عیسائیوں کے اندر حق کو قبول کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ ہاں باقی جس نے حق قبول نہیں کرنا، عیسائیوں میں بھی بہت سارے بڑے سرکش ہوتے ہیں جو نہیں قبول کرتے، لیکن نسبتاً۔ فرمایا یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اے اللہ اب ہم گواہ بن گئے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، دین اسلام اللہ کا سچا اور صحیح دین ہے، ہم ایمان بھی لے آئے ہیں اور ہم گواہ بھی بن گئے ہیں، تو اے اللہ ہمارا شمار گواہوں میں کر لے۔ گواہی دینا حق کی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گویا کہ اللہ سے دعا کی اور اللہ کو مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم مسلمان بھی ہیں اور اے اللہ تعالیٰ ہم گواہ بھی ہیں، اے اللہ ہمارا گواہوں میں شمار کرنا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر اور جو ہمارے پاس حق آیا ہے اس پر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ۔
یہ جو لوگ جنہوں نے یہ عیسائیوں کی جماعت جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن نے ان پر اثر کیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا اللہ کی توفیق سے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اور کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو وہ اصل میں استکبار اور جہود اور عناد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قرآن سن کر کوئی قلب سلیم کا مالک ہو تو قرآن اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جس پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا تو یہ بات گویا کہ بہت بڑا عیب ہے۔ قرآن صرف اس پر اثر انداز نہیں ہوتا جو قلب سلیم کا مالک نہیں ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہی انکار کے لیے اور اعتراض کے لیے۔ جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھے گا تو لازماً اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان، ہمیں کیا ہے ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور جو ہمارے پاس حق آ گیا، ہمارے سامنے حق آ گیا ہے، ہم نے اللہ کے کلام سن لیا ہے، تو اس کلام کو سن کر کون ہے جو ایمان نہ لائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں، ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ انہوں نے کہا چونکہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے ایک بڑا نیک عمل کیا ہے، اور واقعی ایمان لانا بہت نیک عمل ہے، تو انہوں نے گویا کہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالی، ہم جس میں پچھلی آیت میں بھی موجود ہے، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اے اللہ تعالی ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو اب اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں، جو حق ہمارے سامنے واضح ہوا ہم اس کو کیوں نہ مانیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دعا کا انداز ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر دے گا، نیک لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے گا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا، اور آخرت میں اللہ ہمارا شمار کتاب نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ آخرت میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ہم خود نیکی زیادہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ قیامت کے دن ہمارا حلقہ نیک لوگوں کا ہوگا۔ تو یہ دعا ہے، تو دعا کرتے ہوئے پہلے انہوں نے اپنا عمل پیش کیا ہے۔ انسان دعا کرتے ہوئے اپنا ٹوٹا پھوٹا عمل پیش کر سکتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے ایمان میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ تعالی ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے ایمان لائے ہیں، تو اے اللہ تعالی ہمیں گواہ بنا دے، اور اے اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ دعا بڑی اچھی دعا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے۔ اس سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا، یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، اور ہماری کمپنی اور ہماری سوسائٹی اچھی ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں میں ہو، اور اصل تو آخرت مراد ہے کہ اللہ آخرت میں ہمارا شمار کردار نیک لوگوں کے ساتھ کرے، ہم چاہے خود اتنے نیک نہ ہوں لیکن اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے۔ تو یہ گویا کہ پھر وہ دعا بن جاتی ہے، ملتی جلتی دعا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی تھی، ان کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے، سورہ یوسف میں موجود ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اس سے پتہ لگتا تھا یوسف کا دین بھی اسلام تھا، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی فوت ہونے کے بعد دیگر انبیاء، دیگر جلیل القدر رسولوں کے ساتھ میرا شمار کردار کرنا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا سے مراد کیا ہے کہ فوت ہونے کے بعد نیک لوگوں میں ہمارا جو ہے وہ انجام ہو۔ تو دنیا میں نیک لوگوں کی مجلس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا دیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان اتنا نیک نہ ہو، لیکن اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے
کہ انسان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اپنی سوسائٹی اور اپنی مجلس کو اچھا بنانا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر اچھی سوسائٹی ہوگی تو وہ انسان سے کوئی گناہ ہوگا تو وہ انسان کو روکے گی گناہ سے، اور کوئی کمی کوتاہی ہوگی نیکی میں تو وہ نیکی کی ترغیب دے گی انسان کو۔ بری سوسائٹی ہوگی وہ انسان کو گناہ کی طرف لگائے گی۔ اور اگر ایک انسان نیک لوگوں سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ خود ان جیسی نیکی نہ کر سکے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا آج کل جو المیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہم نے اپنا ہیرو اور ہم نے رہبر اور رہنما برے لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اور ہم برے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم منہ سے ان کو اچھا نہیں بھی کہتے، ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا طرز عمل ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لے لو اور دروازہ بند کر دو۔ ان جیسا اوڑھنا بچھونا، ان جیسے عادات اور اطوار اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا لباس، ان جیسی چال ڈھال، ان جیسا بالوں کا ڈیزائن، ان جیسے فیشن۔ حالانکہ اگر ہم خود نیک نہیں ہیں اتنے زیادہ، تو اگر ہم نیک لوگوں کو اپنا ہیرو بنائیں اور نیک لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار کتار قیامت کے دن ان نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ لیکن اگر ایک انسان نیک لوگوں کو چھوڑ کر انسان برے لوگوں جیسا حلیہ اپنائے، اور برے لوگوں جیسے نام رکھے، اور برے لوگوں جیسی عادت اور اطوار اپنائے، اور ان کی طرح کے طور طریقے اختیار کرے، تو انسان چاہے اتنا برا نہ ہو تو اللہ غضبناک ہو کر کیا بعید اللہ تعالیٰ ہمارا شمار برے لوگوں کے ساتھ کر دے، والعیاذ باللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سکھایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہم ان جیسا عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ہمارا جو رہبر اور رہنما یہی لوگ ہونے چاہیے، نیک لوگ، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہی ہمارے ہیرو ہونے چاہیے۔ اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست معہم ولست منہم، کہ میں نیک ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک انسان خود نیک ہونے کی کوشش بھی کرے، اور نیک لوگوں سے، علماء سے، دینداروں سے محبت کرے، اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے، اور ان جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کرے جیسا حلیہ نیک لوگ اپناتے ہیں۔ بعض لوگ کہ ہمارا لباس، ہماری ٹوپی، پگڑی، ان چیزوں کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی سنت ہے، اور کیا اگر یہ نیک لوگوں کا طور طریقہ ہے تو نیک لوگوں کے طور طریقے کے طور پر اس کو اپنا لیں، کیا حرج ہے؟ اگر ہم خود نیک نہیں بھی ہیں تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان نیک لوگوں میں کر لے۔ کئی چیزیں تو ایسی ہیں ہمارے لباس، ہمارے طور اطوار میں، جن کا باقاعدہ حکم موجود ہے، داڑھی کا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اور جو احکامات ہیں شریعت میں، کئی چیزیں اگر ان کا حکم نہیں بھی موجود ہے، اگر وہ چیزیں نیک لوگوں کے ہاں چلتی ہیں تو ہمیں نیک لوگوں جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور برے لوگوں جیسا حلیہ اور چال ڈھال اور بالوں کے انداز اور کپڑوں کے انداز اور فیشن وہ اپنانے سے بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا وَنَطْمَعُ، ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، بس بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، جناتن، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن نیک لوگوں کا یہاں ذکر ہوا، جن عیسائیوں کا ذکر ہوا جو مسلمان ہو گئے، اور اللہ دلیل کے طور پہ پیش کریں، دیکھو عیسائیوں کے اندر، عیسائی یہود کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمان ہو گئے عیسائیوں میں سے، تو ان لوگوں کو پھر اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ اللہ نے انہیں جنت کا بدلہ دیا، باغات کا۔ یہ باغات میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، جنت میں داخل ہوں گے، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں باغات کا، جنت کا بدلہ کیوں دیا؟ کیا لفظ ہے؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا،
اللہ نے انہیں بدلہ دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، یعنی وہ جو انہوں نے قرآن سن کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اور دیگر الفاظ، یہ ان کا ایمان لانا یہ اللہ کے انعامات کا باعث بنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے بما قالو کہا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان جب منہ سے الفاظ نکالتا ہے، انسان کے منہ کے الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایمان بھی منہ سے کلمہ طیبہ نکالے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا ایمان قول کا نام ہے، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ وہ ہمارے زبان کا قول ہو، ہمارے اعضاء کا عمل ہو، یا ہمارے دل کی تصدیق، وہ جو دل کی تصدیق ہے وہ بھی دل کا قول ہے، وہ یا وہ دل کا عمل ہے۔ تو ایمان میں دل کی تصدیق بھی شامل ہوتی ہے، زبان کا قول بھی شامل ہوتا ہے، اور اعضاء کا عمل بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ہمارے منہ سے، یا ان عیسائیوں نے جو منہ سے کلمہ ایمان کہا، تو اللہ نے یہاں ان کے منہ سے جو کلمہ ایمان نکلا، اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بدلہ دیا باغات کا۔ اگرچہ صرف منہ سے آمنا کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا، اس کے لیے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے، تب ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ایک بندہ منہ سے ایمان کا اقرار کرے اور عمل اس کے مخالف ہو، تو ایسا شخص تو منافق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، ان الفاظ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگرچہ اس پر ثبوت اور مہر لگتی ہے عمل سے۔ تو یہ منہ سے نکلنے والے الفاظ اچھے ہوں تو یہ منہ سے نکلنے والا قول، اگرچہ بعد میں مہر جیسے میں نے کہا عمل سے لگتی ہے، یہ قول اتنا اہم ہے کہ یہ قول انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے ایک اور قول بھی پڑھا ہے یہود کا، کہ جن یہود نے اللہ کے بارے میں بکواس کی اور اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال بھی ان کے اسی قول کی طرح ہیں، تو اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری زبان اور ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ایک کلمہ منہ سے نکلتا ہے، انسان کو جنت کی اعلیٰ درجات کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے، جیسے ان کے ساتھ ہوا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اگرچہ 7 اعمال ہیں لیکن پیچھے قول ہے، پہلے قول ہے پھر اعمال ہیں، قول کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور وہاں یہود کو دیکھیں کہ کس طرح ان کے قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ تو ایک کلمہ جس طرح انسان کو جنت کے درجات، بلند درجات میں لے جاتا ہے، تو ایک کلمہ انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی لے جاتا ہے۔ تو انسان کو زبان کا استعمال کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا۔ یہ معاملہ صرف ان جو عیسائی مسلمان ہو گئے تھے ان کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے کلمہ ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے جنت دی۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، جو بھی یہ رویہ رکھے گا تو اس کا اللہ کے ہاں یہی مقام ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ تو جہاں ایمان لانے والے دنیا اور آخرت میں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیتے ہیں، تو وہاں جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ کفر، انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تکذیب کا رویہ اختیار فرماتے ہیں، تو تکذیب کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ پھر کیسا معاملہ رکھتے ہیں، پھر اللہ ان کو سزا دیتے ہیں۔ دنیا بھی اللہ ان کی تنگ کر دیتے ہیں، دنیا بھی اللہ ان کی منحوس کر دیتے ہیں، اور آخرت میں پھر وہ جہنم والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی بیٹا۔